پھر ہم ایک نئے آئے ہیں گل صاحب، آئی ڈونٹ نو کون ہے، ان کو چیک کر لیتے ہیں. جی گل صاحب کیسے ہیں جناب؟ گل صاحب. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر بہت آواز آ رہی ہے زبردست آ آپ رہی کو؟ ہے آپ کی آواز، بہت زبردست آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ میرے کان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. سر سب سے پہلے تو میں مسیح میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، آپ کو بشارت سلام صاحب علیکم. کو. سر میں بہت عرصہ سے چاہ رہا تھا آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمت نہیں ہو پائی، کیونکہ سر آپ جو ہیں کافی ٹائم دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی کہ کام بھی کرنا ہے، گھر بھی چلانا، تو بڑی معذرت سر لیٹ کے لیے. اچھا سر نہیں میرے کوئی بات نہیں، میں ہم فارغ تین لوگ ہیں. کوشچن، آپ بزی ہیں، آپ بتائیں میری کیا. میرا ایک کوشچن ہے بشارت صاحب سے سر. جی ہاں جی سر تین آیتیں ہیں قرآن کی. جی جی شارٹ پہلی آیت ہے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ہوں، ٹھیک ہے. ہوں، پھر آگے چل کے ایک اور آیت نازل ہوتی ہے کہ تم اپنے دین کی حفاظت کرو یہودیوں اور عیسائیوں سے. ٹھیک. پھر آگے چل کے پھر ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ تم یہود و نصارہ کو قتل کرو. ہوں. ہلو. جی 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 ہاں ہاں جی بولیے، آ رہی ہے سوال آپ کی کیجیے. آواز. تو سر کائنڈلی آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ تین آیتیں ہیں، کیا یہ خدا کی طرف سے ہیں؟ ہوں. پہلے بتایا اصل جاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. مطلب یعنی کہ خدا انسانوں سے ڈرتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ انسانوں سے ڈر رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے تم اپنا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے جب وہ مسلمان مطلب تعداد میں بڑھتے ہیں تو پھر آیت آتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ دوسروں سے. پھر آگے جا کے آیت پیش کی جاتی ہے کہ ان کو قتل کرو جب وہ میجورٹی میں آتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جی جی آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی، تھوڑی سی بات سن لیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے نا جی جی لاکم سر. دینوں کو ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہے نا، میرا دین مجھے مبارک. یہ وہ جی بات جی ہے جیسے جی جی جناب مسیح نے بھی کہا تھا کہ جاؤ ان کی سلامتی مانگو، اور اگر کوئی بات قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پاؤں کی مٹی جھاڑو اور آ جاؤ. آپ سمجھے بات میں کو؟ سمجھ گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن ہے بھی خدا کی طرف سے بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہ پچھلے کچھ تھوڑی بہت باتیں کر چکے ہیں اس پہ کہ جو موجودہ قرآن ہے ہمارے سامنے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت محمد کا قرآن ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ہوں نا کافی معاملات جو ہے نا، اس کی صحت جو ہے، اس کی قرآن کی صحت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی مشکوک ہے. وہ ہمارے پاس صحیح سند نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تاریخی صحیح نسخہ نہیں. جو ہمارے پاس پہنچا نسخہ یہ بعد کا ہے. سر جبرائیل کو بھی نہیں ہوں کسی نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہے قرآن میں جو مسیحیوں کے بارے میں کنفیوژن پائی جاتی ہے نا، جو آپ نے بتایا کہ جی ان کو قتل کر دو یا ان کو دوست نہ بناؤ، تو وہ کیا ایشو ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ پورے قرآن مجید میں دو قسم کے جو ہے وہ اہل کتاب بتائے گئے ہیں، دو قسم کے. ایک وہ ہیں، ہوں ہم سیکھ چکے ہیں، بات کر چکے ہیں قرآن میں، اہل کتاب وہ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی جماعت ہے، جو خدا کی جو ہے وہ ماننے والے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ابلیس کے لوگ نہیں ہیں وہ. اور وہ اپنی آیتیں تلاوت ہوں کرتے ہیں، انجیل پہ عمل کرتے ہیں، تورات پہ عمل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ نور بانٹتے ہیں، اور وہ جو ہے تاریکی اور نور کو جدا جدا کرتے ہیں. وہ بڑے اعلیٰ فیصلے کرتے ہیں، ان جیسا عالم کوئی نہیں ہے، ان جیسا درویش کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور وہ قائم ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدے کرتے ہیں. تو یہ جتنی باتیں آئی ہیں ان کے لیے پازیٹیو آئی ہیں، ان کی تاریخ میں بیان ہوئی. تو یہ ایسے اہل کتاب کا ذکر ہے موجودہ قرآن مجید میں. اور کچھ اہل کتاب کے بارے میں
جو ہے نا وہ سخت الفاظ آئے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، وہ سیم انجیل کی طرح، جیسے مسیح نے کہا تھا نا تم سویدی پھری ہوئی قبریں ہو، تو ان پہ تنقید ہوئی ہے۔ تو آپ تنقید والی باتوں کو نہ لیں، آپ جو مثبت باتیں ہیں وہ لے لیں، اور اہل کتاب کی بڑی تعریف ہوئی ہے قرآن میں، موجودہ قرآن میں، اور جو ہے نا کچھ چونکہ مجبوری تھی اہل کتاب سے لڑنا بھی تھا، تو یہ بعد میں صحابہ کرام نے، وہ نعیم رضوی نے انڈیا میں ایک کیس کیا تھا قرآن مجید پہ سپریم کورٹ میں، کہ یہ حضرت ابو بکر اور عثمان وغیرہ نے اس کو بدل دیا ہے، اس میں لڑنے مرنے والی جو ہے 24-25 آیات جو ہے مکس کر دی ہیں، اور یہ قتل کی باتیں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے ڈیلیٹ کی جائیں، اس میں سے جو ہے نا وہ خارج کر بالکل دی وہ جائے۔ 26 ہاں آیتوں کا جی، کیس تھا وہ، جی جی ہاں بالکل، جی، وہ مشہور تھا۔ تو جی جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو مسلمان علماء میں سنی شیعہ میں بھی اس پہ کافی اختلافات ہیں، اور جو ہے ایک امام صادق کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ جو غیر شیعہ ہے ان سے محبت نہ کرو، کیونکہ ان کو خدا نے کتاب دی تھی اور انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس میں تحریف کر دی ہے، یعنی سنیوں کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کر دیا ہے، انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ تو یہ ایشو ہے قرآن کے ساتھ کہ کچھ آیات جو ہیں وہ اہل کتاب کے خلاف ہیں، لیکن آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں، جو مسیح کی صحیح پیروی نہیں کرتے، اس لیے نو پرابلم، وہ تو انجیل بھی کہتی ہے اور جو ہے توریت بھی بتاتی ہے ایسے لوگوں کا، یعنی پوری بائبل بتاتی ہے ایسے لوگوں کا جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو لیکن اوورآل جو ہے اہل کتاب کے بارے میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں، تو ہم تو اسے وہ یوز کرتے ہیں، وہ آیات کا فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں اس کے بارے میں۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بات یہ ہے کہ بطور یہ جب مسیح آپ میں سے، بطور مسیح مولا مسیح نے کہا تھا کہ تم دنیا کا نور ہو، بینگ اے کرسچن آپ کا نور چمکنا چاہیے، بینگ اے کرسچن بستی، میں کہتا ہوں جیسے جڑوں والا بستی جو تھی اس میں کیا مسیحوں کا نور چمکتا تھا، ہے نا؟ یوحنا بعد ہے یا کوئی اور کرسچن بستی ہے، آپ اندازہ بالکل لگا لیں کیا کہ وہ لائٹ ٹاور ہے، جی وہ مسیح کے لائٹ ٹاور ہے، وہاں سے نور چمکتا ہے؟ اگر نہیں چمکتا تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں نور بننے کی توفیق بخش، مولا ہمیں اس دنیا کے لیے نور بنا دے، ہم تیری اگر پیروی صحیح نہیں کرتے تو ہمیں اپنی پیروی کرنے کی ہمت دے، توفیق دے، تاکہ ہم انجیل پر چل سکیں۔ تو بھائی گل بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے نور چمکنا چاہیے، مسلمانوں کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس کو قتل نہیں کرنا یار، اور اگر قتل کر بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو سر، خدا کے پاس جانا ہے۔ میرے ساتھ نا ایک لیڈیز کام کرتی تھی، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو میں دعوت پیش کرتی ہوں، تو میں نے ان کے سامنے کچھ سوال رکھے کہ کیا آیا یہ خدا کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں۔ پھر ہماری کافی بحث چلی، کافی ڈیبیٹس ہوئی ہمارے بیچ، تو پھر انہوں نے اینڈ پہ آ کے یہ بولا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو پھر میں نے بس اس سے یہ بیج سوال بو کیا دیا، کہ کیا وہ آپ سے دیکھو یہ بول دے سامنے والا کہ اس نے اپنے بیج بو دیے۔ ہاں، یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی ایک میرے پاس اور علم نہیں ہے، میرے پاس باتیں ختم ہو گئی ہیں، تو بس جا ایگزیکٹ ہن